بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم صرف کی کلاس نمبر 21 میں خوش آمدید۔ آج کی کلاس میں فعل مضارع کی 4 گردانیں آپ کو پڑھائی جائیں گی، مثبت معروف اور منفی معروف، پھر مثبت مجہول اور منفی مجہول، ساتھ ہی ساتھ آپ کو صیغوں کی پہچان بھی کرائی جائے گی اور ترجمہ بھی کرنا سکھایا جائے گا۔ دیکھیے، سب سے پہلے ہم نے جب ماضی مطلق بنائی تو اس سے کچھ ماضیاں بنائیں، پھر ماضی مطلق سے ہم نے فعل مضارع بنا لیا۔ اب فعل مضارع کے لیے 2 سبق اس سے پہلے بھی ہم آپ کو پڑھا چکے ہیں۔ اصل میں فعل مضارع کی اہمیت اس قدر ہے کہ اس سے آگے آنے والے سارے افعال فعل مضارع سے ہی بننے ہیں، اس لیے ہم آپ کو بار بار اس کے صیغوں کی پہچان کرانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ آپ کو صیغوں کی پہچان ہو جائے، آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ علامات مضارع کتنی ہیں، کون کون سی ہیں اور کون سی علامت کس صیغے کے شروع میں آتی ہے۔ ساتھ ہی پچھلے سبق میں آپ کو یہ بھی بتایا جا چکا ہے کہ فعل مضارع کے آخر میں ضمہ اعرابی کتنے صیغوں میں ہوتا ہے، نون اعرابی کتنے صیغوں میں ہوتا ہے، نون اعرابی مفتوح کتنے صیغوں میں ہے، مکسور کتنے صیغوں میں ہے، اور نون اعرابی کے ماقبل واو کتنی جگہ پر، الف کتنی جگہ پر اور یا کتنی جگہ پر، یہ پہچان کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر فعل مضارع کے صیغے پہچان میں نہیں آتے، اور جب فعل مضارع کے صیغے پہچان میں نہ آئے تو پھر آنے والا کوئی بھی سبق سمجھ میں نہیں آتا۔ اس لیے میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ فعل مضارع کو اچھے طریقے سے یاد کیجئے۔ آج آپ کے پاس میں لے کر آیا ہوں فعل مضارع کی 4 گردانیں۔ پہلی گردان ہے فعل مضارع مثبت معروف۔ دیکھیے، فعل مضارع مثبت معروف کی گردان ہم شروع کرتے ہیں، اور پہلے 6 صیغے ہم پڑھیں گے غائب کے۔ یہ ہے یضربو، یضربانی، یضربونا، تضربو، تضربانی، یضربنا، یہ 6 صیغے ہو گئے۔ اب اس کے اندر ذرا علامات دیکھیں۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ علامات مضارع میں سے جو یا ہے یہ 4 صیغوں میں آتی ہے، 3 شروع والے اور چھٹا صیغہ۔ اب یہاں پر دیکھ لیجئے کہ 3 شروع والے جو صیغے ہیں، یا یضرب واحد مذکر غائب میں بھی اور تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب سب میں یا آئی ہوئی ہے، اور پھر یہ یا جمع مؤنث غائب کے صیغے میں، تو یہ ساتھ ساتھ پہچان کرتے جائیں۔ یہ فعل مضارع کی گردان کے غائب کے صیغے ہو گئے۔ اب ذرا اس کا ترجمہ دیکھیے۔ پہلے صیغے کا ترجمہ ہے مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد، پھر دوسرے صیغے کا ترجمہ ہے مارتے ہیں یا ماریں گے وہ 2 مرد۔ اب دیکھیں کہ آپ کو فعل مضارع کی تعریف کے اندر یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ فعل مضارع حال میں بھی، موجودہ زمانے میں بھی کسی کام کے ہونے پر دلالت کرتا ہے، اور مستقبل یعنی آنے والے زمانے میں بھی کسی کام کے ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ آپ کی مرضی ہے دونوں میں سے جس زمانے پر چاہیں دلالت کروا لیں۔ اس لیے ہم نے ترجمے کے اندر دونوں ہی زمانے دے دیے ہیں، حال کا بھی اور مستقبل کا بھی۔ تو یضربانی کا ترجمہ ہو گیا مارتے ہیں یا ماریں گے وہ 2 مرد۔ پھر ہے یضربونا، مارتے ہیں یا ماریں گے وہ سب مرد، جمع مذکر غائب ہے نا، تو وہ سب مرد۔ آگے تضرب، مارتی ہے یا مارے گی وہ ایک عورت۔ اب اس کے اندر دیکھیں کہ واحد مؤنث غائب میں علامت مضارع تا آ گئی۔ آپ کو پڑھایا تھا کہ علامت مضارع جو تا ہے یہ 8 صیغوں میں آتی ہے، 6 تو حاضر کے صیغے ہیں، 2 صیغے غائب کے ہیں، ایک واحد مؤنث غائب اور تثنیہ مؤنث غائب۔ تو یہ دیکھ لیجیے واحد مؤنث غائب میں تا آ گئی۔ مارتی ہے یا مارے گی وہ ایک عورت۔ پھر ہے تضربانی، مارتی ہیں یا ماریں گی وہ 2 عورتیں۔ یہ تضربانی کا ترجمہ ہو گیا، اور یضربنا، مارتی ہیں یا ماریں گی وہ سب عورتیں۔ تو یہ ہو گیا جناب غائب کے صیغوں کا ترجمہ۔ اب ہم بڑھتے ہیں حاضر کے صیغوں کی جانب۔ یہ ہے جی آپ کے سامنے حاضر کے صیغے۔ پہلے گردان پوری کر لیتے ہیں، عربی صیغے پڑھتے ہیں اور بعد میں اس کا ترجمہ کریں گے۔ گردان یوں مکمل ہوگی: تضربو، تضربانی، تضربونا، تضربینا، تضربانی، تضربنا، اضربو، نضربو۔ یہ ہو گئے 6 اوپر والے صیغے ہیں حاضر کے، اور نیچے والے 2 صیغے ہیں متکلم کے۔ اب ترجمہ ہم کرتے ہیں۔ واحد مذکر حاضر کا ترجمہ مارتا ہے یا مارے گا تو ایک مرد۔ تثنیہ مذکر حاضر مارتے ہو یا مارو گے تم 2 مرد۔ جمع مذکر حاضر کا ترجمہ ہے مارتے ہو یا مارو گے تم سب مرد۔ واحد مؤنث حاضر کا ترجمہ ہے مارتی ہے یا مارے گی تو ایک عورت۔ تثنیہ مؤنث حاضر کا ترجمہ ہے مارتی ہو یا مارو گی تم 2 عورتیں، اور جمع مؤنث حاضر کا ترجمہ ہے مارتی ہو یا مارو گی تم سب عورتیں۔ واحد متکلم کا ترجمہ مارتا ہوں یا ماروں گا میں ایک مرد یا ایک عورت۔
چونکہ ماضی میں آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، یہ مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مؤنث کے لیے بھی، اور جمع متکلم کا صیغہ 4 صیغوں کی جگہ پر آئے گا، مارتے ہیں یا ماریں گے، کون؟ ہم 2 مرد یا 2 عورتیں، سب مرد یا سب عورتیں۔ یہ فعل مضارع کی مثبت معروف کی گردان پوری ہوئی، اور اس کا ترجمہ بھی میں نے آپ کو صیغے کے مطابق کر کے دے دیا۔ یہ ہے گردان فعل مضارع کی منفی معروف۔ پہلے ماضی تھی تو ماضی کے اندر بھی پہلے مثبت معروف پھر منفی معروف، آپ نے ماضی کو مثبت سے منفی کیسے کیا؟ ما لگا کر۔ اب مضارع کو منفی کرنا ہے تو لا لگا کر۔ یہ عام طور پر طریقہ یہی ہے کہ ماضی کی منفی کرنی ہو تو ما لگاتے ہیں، مضارع کی نفی کرنی ہو تو لا لگاتے ہیں، تو ہم نے لا لگا دیا، تو لا لگا کر مضارع منفی معروف ہو گیا۔ گردان یوں ہوگی، لا یضربو، لا یضربانی، لا یضربونا، لا تضربو، لا تضربانی، لا یضربنا۔ غائب کے صیغے ہو گئے۔ ان غائب کے صیغوں کا ترجمہ دیکھیے۔ واحد مذکر غائب کا صیغہ لا یضربو کا نہیں مارتا ہے یا نہیں مارے گا وہ ایک مرد۔ اگلے صیغے کا ترجمہ نہیں مارتے ہیں یا نہیں ماریں گے وہ 2 مرد۔ اس سے اگلے صیغے کا ترجمہ آ گیا لا یضربون کا نہیں مارتے ہیں یا نہیں ماریں گے وہ سب مرد۔ پچھلی گردان اور اس گردان میں صرف اتنا ہی فرق ہے کہ اس میں مارنے کا اثبات تھا اور اس میں مارنے کی نفی آ رہی ہے۔ اگلا صیغہ ہے واحد مؤنث غائب کا لا تضربو، ترجمہ آئے گا نہیں مارتی ہے یا نہیں مارے گی وہ ایک عورت۔ اگلا صیغہ ہے لا تضربانی تثنیہ مؤنث غائب، ترجمہ ہوگا نہیں مارتی ہیں یا نہیں ماریں گی وہ 2 عورتیں۔ اور اس سے اگلا صیغہ ہے جمع مؤنث غائب کا لا یضربنا، نہیں مارتی ہیں یا نہیں ماریں گی وہ سب عورتیں۔ فعل مضارع منفی معروف کی گردان کے غائب کے صیغے مکمل ہو گئے۔ حاضر کے دیکھیے، پہلے گردان پوری کرتے ہیں، لا تضربو، لا تضربانی، لا تضربونا، لا تضربینا، لا تضربانی، لا تضربنا، لا ادربو، لا ندربو۔ اب دیکھیں کہ حاضر کے سارے صیغوں میں علامت مضارع تا آئی ہے، واحد متکلم میں حمزہ، الف، اور جمع متکلم میں نون۔ تو یہ ساتھ ساتھ یہ بھی دہراتے رہیں تاکہ آپ کو فعل مضارع کی پہچان اچھی طرح ہو جائے۔ اب آتے ہیں ترجمے کی جانب۔ ترجمہ پہلے صیغے کا واحد مذکر حاضر صیغہ ہے لا تضرب، اس کا ترجمہ ہے نہیں مارتا ہے یا نہیں مارے گا تو ایک مرد۔ پھر لا تضربانی تثنیہ مذکر حاضر، نہیں مارتے ہو یا نہیں مارو گے تم 2 مرد۔ اگلا صیغہ لا تضربونا جمع مذکر حاضر، نہیں مارتے ہو یا نہیں مارو گے تم سب مرد۔ اس سے اگلا صیغہ لا تضربینا واحد مؤنث حاضر، نہیں مارتی ہے یا نہیں مارے گی تو ایک عورت۔ اگلا صیغہ ہے لا تضربانی، نہیں مارتی ہو یا نہیں مارو گی تم 2 عورتیں۔ یہ تثنیہ مؤنث حاضر ہے، چونکہ مؤنث ہے تو ترجمے میں عورتیں آیا، اور چونکہ تثنیہ ہے اس لیے 2 آیا۔ اور لا تضربنا جمع مؤنث حاضر، نہیں مارتی ہو یا نہیں مارو گی تم سب عورتیں۔ واحد متکلم میں نہیں مارتا ہوں یا نہیں ماروں گا میں ایک مرد یہ ایک عورت، اور جمع متکلم میں نہیں مارتے ہیں یا نہیں ماریں گے کون؟ ہم 2 مرد یا 2 عورتیں، سب مرد یا سب عورتیں۔ 2 گردانیں مکمل ہو گئی فعل مضارع کی، مثبت معروف اور منفی معروف، یعنی معروف کی جو 2 گردانیں ہیں وہ آ گئیں، ایک مثبت والی اور ایک منفی والی۔ اس سے آگے ہم مجہول کی طرف بڑھیں گے۔ یہ گردان ہے فعل مضارع مثبت مجہول کی، اور اس سے اگلی جو ہے وہ منفی مجہول کی آئے گی۔ یعنی ہم مضارع کی پہلے معروف کی 2 گردانیں کرتے ہیں اور پھر مجہول کی 2 گردانیں کرتے ہیں۔ یہ فعل مضارع مثبت مجہول ہے۔ دیکھیے پہلے گردان، یضربو، یضربانی، یضربونا، تضربو، تضربانی، یضربنا۔ یضربو کا ترجمہ، یضربو کا ترجمہ ہے مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا وہ ایک مرد۔ پھر مارے جاتے ہیں یا مارے جائیں گے وہ 2 مرد۔ مارے جاتے ہیں یا مارے جائیں گے وہ سب مرد۔ ماری جاتی ہے یا ماری جائے گی وہ ایک عورت۔ ماری جاتی ہے یا ماری جائیں گی وہ 2 عورتیں۔ ماری جاتی ہیں یا ماری جائیں گی وہ سب عورتیں۔ تو یہ فعل مضارع مثبت مجہول کا ترجمہ غائب کے صیغوں کا ہو گیا۔ حاضر کو دیکھیے، یہ حاضر کے صیغے آپ کے سامنے آگے، پہلے گردان پوری کرتے ہیں، تضربو، تضربانی، تضربونا، تضربینا، تضربانی، تضربنا، اضربو، نضربو۔ آپ نے دیکھا حاضر کے صیغوں میں تا آئی، واحد متکلم میں الف اور جمع متکلم میں نون۔ یہ مضارع کے شروع میں جو علامات مضارع لگتی ہیں یہ وہ ہیں۔ آئیے ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ تضربو مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا تو ایک مرد۔
اب یہ مجہول کا ترجمہ مارا جاتا ہے، یہ فعل مضارع کا ترجمہ حال کا ہو گیا اور مجہول والا، اور مارا جائے گا یہ فعل مضارع کے اندر مستقبل والا ترجمہ ہو گیا مجہول کا۔ مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا، تو ایک مرد، تو اس لیے کہ حاضر ہے، اور مرد اس لیے کہ یہ مذکر ہے۔ آگے تضربان مارے جاتے ہو یا مارے جاؤ گے تم دو مرد۔ آگے تضربون مارے جاتے ہو یا مارے جاؤ گے تم سب مرد۔ تضربینا ماری جاتی ہے یا ماری جائے گی تو ایک عورت۔ تضربان ماری جاتی ہو یا ماری جاؤ گی تم دو عورتیں، اور تضربنا ماری جاتی ہو یا ماری جاؤ گی تم سب عورتیں۔ یہ جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے۔ صیغے کے اسلوب کے ساتھ صیغے کے کو پہچان کر کے کہ یہ صیغہ کون سا ہے، اس کے مطابق آپ ترجمہ کریں۔ واحد متکلم کا ترجمہ ہوگا مارا جاتا ہوں یا مارا جاؤں گا میں ایک مرد یا ایک عورت، اور ندربو جمع متکلم جو ہے اس کا ترجمہ ہوگا مارے جاتے ہیں یا مارے جائیں گے ہم دو مرد یا دو عورتیں، سب مرد یا سب عورتیں۔ فعل مضارع کی 3 گردانیں ہو چکی ہیں، اب آخری گردان ہے منفی مجہول۔ دیکھیے لا یضربو، لا یضربانی، لا یضربونا، لا تضربو، لا تضربانی، لا یضربنا، یہ غائب کے صیغے ہوئے۔ ان کا ترجمہ دیکھیے، نہیں مارا جاتا ہے یا نہیں مارا جائے گا وہ ایک مرد۔ اب جاتا ہے جائے گا یہ مجہول والا آ گیا اور ساتھ نہیں لگ گیا۔ لا یضربانی تثنیہ مذکر غائب، نہیں مارے جاتے ہیں یا نہیں مارے جائیں گے وہ دو مرد۔ لا یضربونا نہیں مارے جاتے ہیں یا نہیں مارے جائیں گے وہ سب مرد۔ نہیں ماری جاتی ہے یا نہیں ماری جائے گی تو وہ ایک عورت، نہیں ماری جاتی ہیں یا نہیں ماری جائیں گی وہ دو عورتیں، اور نہیں ماری جاتی ہیں یا نہیں ماری جائیں گی وہ سب عورتیں۔ یہ غائب کا صیغہ ہو گیا، اور گردان ہے فعل مضارع کی منفی مجہول، یعنی لا بھی لگے گا اور مضارع مجہول بھی ہوگا۔ حاضر کے صیغے یہ ہیں، لا تضربو، گردان پوری کریں، لا تضربو، لا تضربانی، لا تضربونا، لا تضربینا، لا تضربانی، لا تضربنا، لا اضربو یہ، اور لا نضربو یہ۔ اور اس کا ترجمہ یوں ہوگا، واحد مذکر حاضر کا ترجمہ نہیں مارا جاتا ہے یا نہیں مارا جائے گا تو ایک مرد، پھر نہیں مارے جاتے ہو یا نہیں مارے جاؤ گے تم دو مرد، نہیں مارے جاتے ہو یا نہیں مارے جاؤ گے تم سب مرد، نہیں ماری جاتی ہے یا نہیں ماری جائے گی تو ایک عورت، نہیں ماری جاتی ہو یا نہیں ماری جاؤ گی تم دو عورتیں، نہیں ماری جاتی ہو یا نہیں ماری جاؤ گی تم سب عورتیں۔ اور واحد متکلم نہیں مارا جاتا ہوں یا نہیں مارا جاؤں گا میں ایک مرد یا ایک عورت، نہیں مارے جاتے ہیں یا نہیں مارے جائیں گے ہم دو مرد یا دو عورتیں، سب مرد یا سب عورتیں۔ یہ فعل مضارع کی 4 گردانیں پوری ہو گئیں جو ہم ہر فعل کی کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ان افعال میں بالخصوص فعل مضارع میں علامات مضارع بھی یاد کیجئے، نون اعرابی یاد کیجئے کتنے صیغوں میں ہے، رفع یاد کیجئے کتنے صیغوں میں ہے، کہ آگے چل کر یہ باتیں بہت کام آنے کی ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کو سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آ گیا ہے تو اس کو اچھی طرح یاد کیجئے، نہیں یاد ہوا، نہیں سمجھ آیا تو اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں، انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ میں آتا ہوں آپ کے لیے اگلے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔